زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ اپنے سے برابر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اپنے سے ادنا لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو اپنے ساتھ سامان کم رکھو، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان بہت کم رکھو۔ کسی کی بھی حوصلہ شکنی مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لیے چل رہا ہو۔ انگلش تو انسان اتنی پڑھ لیتا ہے کہ انگریزوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ مخلص لوگ اکثر بناوٹ سے دور رہتے ہیں، اس لیے بسا اوقات تلخ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ شور کرنے والے حضرات اگر اچانک خاموشی اختیار کر لیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ لوگ نہ خاص ہوتے ہیں نہ عام، یہ اندازہ ہماری سوچ کا ہوتا ہے جو انہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کے رزق میں تنگی کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 2، دسترخوان پر بے جا گفتگو کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 4، اور نماز کو ترک کر دینا۔ ہماری زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی، مشکلیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ کسی پریشانی کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کبھی جانا ہی نہیں، اور جب جاتا ہے پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے جیسے پہلے تھا ہی نہیں۔ منزل صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، اکثر مرتبہ آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ جو اپنے راز کو سینے میں رکھتا ہے وہ خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کے راز بھی محفوظ رہتے ہیں۔ سب کو خوش رکھنا منافق شخص کا کام ہے۔ جو لوگ باضمیر اور بااصول ہوتے ہیں ان سے اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں۔ سب رشتے ایک نہ ایک دن رنگ بدل جاتے ہیں، صرف سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسے ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر ہر مرتبہ عزت۔ دکھ کی گھڑی اور خوشی کا ٹائم دونوں گزر ہی جاتے ہیں، لیکن جہاں تمہارا استعمال کیا گیا ہو، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ دوسروں سے ہونے والا گناہ اور اپنے ہاتھ سے کی جانے والی نیکی کا ذکر کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔